اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی میں شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ شیطان یعنی بالکل دھتکارا گیا ہے، وہ بھٹکاتا ہے. قرآن جب بھی آپ پڑھتے ہیں تو سورہ نحل کی 98 آیت میں یہ حکم ہے کہ جب بھی تم قرآن پڑھو شیطان سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لو. تو پہلے ہم کو یہ بولنا چاہیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں جو ہے شیطان کے شر سے پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کے، شیطان جو دھتکارا گیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے، مطلب یہ ہے کہ شروع ہو رہا ہے جو رحمان ہے. رحمان کا مطلب یہ ہے کہ فائدہ پہنچانے والا ہے. فارسی میں اس کو مہربان بولتے ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے یعنی اللہ کے نام سے ہم یہ بات شروع کر رہے ہیں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں اور رحم کرنے والے ہیں. ہم بالکل رحم کے قابل ہیں، ہمارے میں کوئی طاقت نہیں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے اپنے آپ کو طاقتور تو اس سے بڑا کم ناسمجھ نہیں ہوگا. تو یہ رحم کھا کے ہم پہ جو ہے فائدہ پہنچاتے ہیں. لہذا اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اب ہم جو پڑھنے والے ہیں اس میں انشاءاللہ ہم لوگوں کو فائدے کی چیز مل رہی ہے. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے رسول نہیں بھیجے سوائے اس کے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے. دیکھیں رسول بھیجنے کا مقصد سمجھنا ہے کہ رسول اس لیے بھیجے کہ اس کی اطاعت کی جائے. رسول نعوذ باللہ پوسٹ مین نہیں ہے، قرآن دیے چلے گئے نہیں. منکر حدیث کا کیا ہوگا؟ بغیر حدیث کے، بغیر سنت کے، علم کے قرآن کو کیسا امپلیمنٹ کریں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے اس آیت کے اوپر؟ منکر قرآن تو نہیں ہے، وہ قرآن تو پڑھتے ہیں. قرآن میں جب یہ آیت آئے گی کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، تو اطاعت کیا ہوگی؟ ایک تو اللہ کی اطاعت ہے، قرآن کی اطاعت ہے. قرآن پہ کیسا عمل کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پوسٹ مین نہیں تھے کہ قرآن دیے اور چلے گئے. قرآن پہ انہوں نے عمل کر کے بتایا. تو حدیث کا انکار نہیں کر سکتے ہم. بھئی یہ اور بات ہے، صحیح احادیث ہیں، ضعیف احادیث ہیں، ایسے آگے ہیں، تھوڑی محنت کر کے اس کو سارٹ آؤٹ کر لیں. اور آپ کے لیے زندگی میں جو ضرورت ہے وہ احادیث اگر آپ پڑھ لیں تو یہ جھگڑے میں بھی جانا نہیں پڑتا. ہاں اگر کوئی بحث کے لیے بیٹھ جائے تو وہ بات الگ ہو جائے جس کی ہمارے پاس ممانعت ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذَا ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ رَسُولًا لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور اگر یہ جب اپنے آپ پر ظلم کیے، زیادتی کیے تھے، ناانصافی کیے تھے، وہ آپ کے پاس آتے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، اپنے گناہوں کی سزا سے معافی مانگتے، اور آپ بھی ان کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی سزا کی معافی مانگتے، تو لوجدہ، بے شک آپ اللہ تعالیٰ کو تواباً رحیمہ پاتے. تواباً رحیمہ کا کیا مطلب ہے؟ توبہ، ان سے رحمت ہٹا لی گئی تھی کیونکہ یہ انکار کر رہے ہیں. پھر رحمت کی نظر سے اللہ تعالیٰ واپس ہوتے ہیں کیونکہ یہ راستے پہ آ جائے. اگر یہ توبہ کرتے، اگر یہ اپنے مغفرت، اپنے گناہوں کی سزا سے بچاؤ کی دعا مانگتے، تو جب منافقین کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے تو کیا ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا؟ تو یہاں پھر ہم کو اس سے منافقین سے یہ لیسن لینا ہے کہ اگر ہماری بھی زندگی میں جو جو غلطیاں ہیں، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یا اللہ ہمارے غلطیوں کو کی سزا سے ہم کو بچا دیجئے، ہماری غلطیوں سے ہم کو بچا دیجئے. پہلا پریونشن از بیٹر دین کیور، پہلے غلطیوں ہی سے بچا دیجئے، جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی سزا سے بچا دیجئے. تو تم اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا توبہ کر رہا ہے. پھر یہ کیا ہے؟ اس میں کئی کنڈیشنز آئے ہیں کہ بھئی جس کے ساتھ زیادتی کی اس کا مال واپس کر دو، اس کے ساتھ ٹھیک کرو. کسی کو تکلیف ہوئی اس کے پاس جا کے معافی چالو. بھئی والدین سے کچھ گستاخی ہو گئی، بدتمیزی ہو گئی، آپ توبہ بولے اب کیا ویسا نہیں کروں گا. نہیں، آپ جاؤ اپنی ماں کے پاس، باپ کے پاس جا کے بولو ان سے، میں معافی چاہتا ہوں، تھوڑی دیر میرے ذہن میں کیا تھا نہیں معلوم، میں معاف کر دوں. دیکھیے کیسا خوش ہوتے، رو دیتے، وہ آنکھوں میں پانی آ جاتا ہوں کہ ماشاءاللہ کیا بچے. ایک اجتماع سے ایسی کہ ایک صاحب جا کے اماں کے پاؤں پہ گر گئے، جا کے وہ ملے مجھ سے، بعد میں بولنے لگے کہ بھئی عجیب سی بات ہے، زندگی میں پہلی دفعہ وہ بچہ یعنی اطاعت چھوڑو پائروں پہ گر گیا، آ کے اس کو اتنا اثر ہوا کہ باتوں کا معلوم ہی نہیں تھا کہ قرآن اور حدیث میں ماں باپ کا یہ مقام ہے. تو ہمارے سے جو جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے، جن سے غلطی ہوئی ہے ان کی غلطی کی تلافی کر دینا، ٹھیک ریکٹیفائی کر دینا.
اور اگر ویسا نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا کہ یا اللہ یہ ہمارے سے غلطی ہوئی معاف کر دیجئے، اور جو ہے انشاءاللہ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، اور پھر قرآن اور حدیث کی زندگی پہ واپس آ جانا. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت سے واپس آ جاتے ہیں، رحمت کی نظر سے واپس آ جاتے ہیں، رحمت پھر برسانے لگتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں، ترس کھانے آئے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ بڑی تگڑی آیت ہے ہمارے لیے. اور آپ کے مالک، آپ کے پالنے والے کی قسم ایسا ویسا نہیں کھاتے. آپ کے مالک، آپ کے پالنے والے کی قسم کہ یہ لوگ، یہ مانا ہی نہیں جائے گا کہ یہ لوگ ایمان لائے ہیں جب تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں آپ کو جج نہ بنائیں، اور آپ جو فیصلہ کریں ان کے دل میں کوئی اس میں حرج نہ ہو، کوئی اعتراض نہ ہو، اور آپ جو فیصلہ کریں وہ بالکل تسلیم کر لیں، ایکسپٹ کر لیں، مان لیں. جب تک یہ مومن نہیں مانے جائیں گے. کون یہ منافق ہے؟ ہم کریں کبھی ایسا؟ لیکن پھر چھوڑیے منافقین کی بات چھوڑیے، یہ آیت کو اپنے پہ لیجئے. میرا تو سمجھانے کا طریقہ یہی ہے، ورنہ یہ ایسی سرسری آپ عربی پڑھ دیجئے، تلاوت قرآن ہو گیا، زور سے ترجمہ پڑھ دیجئے، چلے جائیے، قصہ ختم. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کو تمہارے پالنے والے مالک اللہ کی قسم کہ یہ مومن نہیں مانے جائیں گے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو جھگڑے ہیں آپس کے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں جج نہ بنائیں، اور جو وہ فیصلہ کرتے ہیں اس میں دل میں کوئی اعتراض نہ ہو، اور اس پہ سرنڈر کر دیں، تسلیم کر لیں ان فیصلے کو. کیا یہ کیفیت ہماری ہے؟ اب یہ بتا رہے ہیں کہ صاحب یہ غیر مسنون طریقہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا. آپ مان ہی نہیں رہے. کئی چیزوں میں بات آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف بات ہو رہی ہے، تو مومن ہی نہیں مانے جائیں گے. اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے خلاف کام کریں گے تو مومن ہی نہیں مانے جائیں گے. تو پھر یہ اپنے پہ لے کے جو ہے بات کرنا، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. اور اگر ہم ان کو حکم دیتے کہ تو اپنے آپ کو قتل کر لو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، تو یہ ان لوگوں میں سے نہیں نکلتے مگر بہت کم. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ کا حکم ہے قتل کر لو. اب جو مومن ہے قتل کر لیتا، گھروں سے نکل جاؤ، گھروں سے نکل جاتا. مگر یہ منافق ایسے ہیں کہ اگر ان کو ایسا حکم دیا جاتا تو یہ جو ہے نہ گھروں سے نکلتے نہ اپنے آپ کو قتل کرتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ. اور اگر جو ان کو حکم دیا گیا، جو نصیحت کی گئی، اس کو مان لیتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا. اور وہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور ثابت قدم، جنت کے راستے پہ ثابت قدم رہنے میں بڑی مضبوطی پیدا کرتا. یعنی اگر وہ قتل بھی کر لیتے، گھروں سے بھی نکل جاتے، کیونکہ محض یہ اللہ کا حکم تھا اور اس کی تعمیل انہوں نے کی، تو ان کے لیے بہتر ہوتا. یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا. آرگیو مت کرو. وائی؟ اب کوئی صاحب ایسی پوچھے پھر طواف میں 7 طواف کیوں صاحب؟ نہیں، خیر ایکسپلینیشن کے لیے پوچھے، بات الگ ہے، لیکن وائی 7؟ وائی ناٹ 70؟ ہو آر یو؟ 5 نمازیں کیوں صاحب؟ مصروفیت بڑھ گئی. 2 کیوں نہیں؟ ہو آر یو؟ بس 5 نمازیں حجت نہیں. 7 طواف 7 طواف، 7 صحیح 7 صحیح، 30 روزے 30 روزے، 1 حج 1 حج. یہ ڈسپلن جو ہے سمجھایا جا رہا ہے کہ جو ہے ہم بولے مر جاؤ، مر جانا تھا، گھروں سے نکل جاؤ، گھروں سے نکل. صحابہ کی یہی تو کیفیت تھی. یا آپ سوچ کے دیکھیے، ایک صحابی 20 جنگوں میں شریک رہے اور 20 وقت ان کے گھر والوں نے یہ سوچ کے ان کو ودا کیا کہ یہ واپس آنے والے نہیں، اور 20 وقت وہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں شہید کرنے کی نیت سے نکلے. کیا مقام ان کا، کیا مقام. وہ ہمارا تو یہ معنی ہے کہ وہ کوئی آگے اگر ایسے تقاضوں کے واسطے تو نہیں ہے. بولو کیا کوئی کمپیریزن ہے؟ یہ ایک ہاتھ کا جھٹکا کدھر جائے گا نہیں معلوم. تو یہاں یہ بات سمجھنا ہے کہ اگر پھر کہا کہ وہ اذن لآتینہم من لدنا اجرا عظیما، اور اگر یہ بات مان لیتے
حالانکہ قتل کرنے کی بات تھی، گھروں سے نکلنے کی بات تھی، یہ مان لیتے تو ہم ان کو اپنے طرف سے بہت بڑا اجر دیتے تھے. بھئی ایک قوم کو نکالا، مار ڈالا پوروں کو اللہ تعالیٰ نے، پھر زندہ کیا. سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں. ایک پوری قوم کی قوم کسی وبا کی وجہ سے یا کسی پریشانی سے اللہ سے ڈرنے کے بجائے اس سے ڈر کے جو ہے باہر نکلے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ منہ تو مر جاؤ، پورے مر گئے، پھر ان کو زندہ کیا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے. موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل 70 صحابی گئے تھے، ان کو پوروں کو ختم کر دیا، پھر ان کو زندہ کیا. تو اگر تم حکم مان لیتے تو ہم زندہ بھی کرتے، گھروں کو بھی واپس بھجاتے اور تم کو بہت دیتے تھے، بڑا اجر دیتے تھے. اب یہاں دیکھیے یہ تفسیر ہے سورہ فاتحہ کی، یا انشاءاللہ اس پہ ہم ختم کریں گے یہ آیت پہ. سورہ فاتحہ میں ہم نے دعا کی تھی اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ، جنت کا راستہ جو ہے وہ راستہ بتا دیجئے. تو کہا کہ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو صراط المستقیم جنت کے راستہ بتا دیتے. کن کو؟ یہ جو بات آئی ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ، یعنی جن کو جو نصیحت کی گئی تھی قرآن اور حدیث کے ذریعے، وہ نصیحت کو اگر یہ فعلوا عمل کرتے تو ہم ان کو سیدھا جنت کا راستہ بتا دیتے. یہ ایک تفسیر آئی. اس کے بعد میں غیر المغضوب اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کی تفسیر آ رہی ہے. انعمت علیہم کس پہ انعام کیا ہے آپ نے؟ وہ نہیں، وہاں وضاحت نہیں آئی. یہاں یہ سورہ نساء کی جو ہے 69 آیت میں جو ہے اس کی تفسیر آ رہی ہے. سورہ فاتحہ کدھر گیا؟ تو یہ جس پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے وہ کون ہے؟ وہ مَن یُطِیعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیہم، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. ان لوگوں کے ساتھ ہونے کے لیے نعمت کیا ہے؟ انعمت علیہم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو کن لوگوں پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے؟ وہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہوگے. یہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، پہلی کیٹیگری نبی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا، جو خبر دینے والے ہیں، جو خود نمونے تھے، پورے جو ہے پرسونیفائڈ کتابیں تھیں، نمونے تھے کس طریقے سے عمل کرنا تھا. نبیین والصدیقین، اور صدیق تھے یعنی اپنے عمل سے جو ہے ایمان کی صداقت پیش کرتے تھے، سرٹیفکیٹ پیش کرتے تھے. اب بعض لوگوں نے یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا ہے کہ مثال کے طور پہ، یعنی جو اپنے عمل سے تصدیق کرتے تھے اپنے ایمان کی، صدیقین. اور پھر شہداء. اب یہ شہداء کے بارے میں بات آئی ہے کہ سورہ بقرہ میں ہم 143 آیت میں پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے تم کو امت وسطیٰ بنایا، بیچ کی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پہ شہید رہو جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر شہید ہیں. شاید کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شہید تھے کہ بھئی وہ خود نمونہ بن کے دین کو پیش کرتے تھے اور پھر نظر رکھتے تھے کون ایمان لایا کون نہیں ایمان لایا. تو یہ شہداء کون ہیں؟ جو خود نمونے بنتے ہیں دوسروں کے لیے. تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے نکالی گئی ہے. تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو. تو نمونے بنتے ہیں اور پھر نظر رکھتے ہیں کہ بھئی سب لوگ ایمان لائے، بات پہنچا دی ہے. یہ شہداء ہے. اب یہاں اردو میں جو ہے شہداء کا مطلب مارٹیرز کا لیے جو اللہ کی راہ میں جو ہے شہید ہوئے ہیں، لیکن کئی علماء کے خیال کے لحاظ سے اس سینس میں قرآن میں کہیں وہ لفظ نہیں آیا ہے. ہمارے پاس اردو ووکیبلری میں یہ بات آتی ہے، وہ بھی ہم لے سکتے ہیں. اور چوتھی کیٹیگری والصالحین، اور یہ نیک لوگ یعنی جو غلطیاں زندگی میں ہیں قرآن اور حدیث کے خلاف جو جاری ہیں اس کی اصلاح کرنے والے، ان کو ٹھیک ٹھاک کرنے والے. بچپنا گزرا سمجھ میں نہیں آیا، کچھ ذرا بڑے ہوئے کچھ سمجھ میں آیا، یہ غلطیاں ہیں بھائی نکالو، اور بڑے ہوئے سمجھ میں آیا. اور ہمارا تو یہ ہے کہ مرنے کو آگے مگر سمجھ میں نہیں آیا.
تو یہ ہے انعام جن پہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے. یہ نبیین ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین ہے. تو انعمت علیہم، ان لوگوں کے ساتھ ان کی کمپنی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ حسن اولئک رفیقا، اور یہ بہترین کمپنی ہے، بہترین صحبت ہے. اب لوگ بولتے ہیں کیا اچھا گروپ ملا تھا صاحب کالج میں. بولے انٹر میں تھے جب ہم، ارے کیا انٹیلیجنٹ بریلینٹ گروپ ملا تھا، ہم اسی کو بڑی چیز سمجھے. ارے فلانے ڈپارٹمنٹ میں کیا اچھے لوگ ملے تھے. تو بولے اصل کمپنی تو یہ ہے، یہ 4 لوگوں کی کمپنی کے لیے کرو. نبیین، صدیقین، شہداء اور جو ہے صالحین کی کمپنی کے لیے یہ ہے صراط المستقیم. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ وہ من یطیع اللہ و رسول، یعنی جو اللہ کی اطاعت کیا اور رسول کی اطاعت کیا، یعنی جو قرآن پہ عمل کیا ویسے ہی جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تو پھر یہ جنت میں ان کے ساتھ ہوں گے. ذالک فضل من اللہ وکفی باللہ علیما، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. میاں فضل ہو رہا ہے اور ایک فلیٹ خریدے، گاڑی بدل دی ہے نا، ہے فضل ہو رہا ہے. ذالک فضل، یہ ہے فضل اللہ تعالیٰ کا. کیا ہے؟ آخرت میں یہ کمپنی ملنا، جنت میں یہ کمپنی ملنا، یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. اور کفا باللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ عالم کافی ہے علم رکھنے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے آپ کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کو پکا علم ہے کہ آپ کیا کیا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے علم رکھنے کے لیے.